ہوتی کہ روح کا وطن موسیقی کی دنیا ہوتا. ارے روح تو آئی ہے عالم ارواح سے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو پتا چلا روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا تو رب کی یاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ جو اللہ والوں نے خانقاہیں بنائی ہیں، علماء نے درس گاہیں بنائی ہیں، اولیاء نے بارگاہیں بنائی ہیں، یہ کس لیے کہ آپ کی روح کو وطن کی باتیں سنائی جائیں. کوئی پردیس میں ہو، اس کو دیس کا سندیسہ ملے، بڑا خوش ہوتا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ کے اندر جو روح ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. جب ادھر کی باتیں ہوں گی، اس کو خوشی ہوگی. جان لیجئے روح کی غذا موسیقی، گانا بجانا نہیں ہے، اللہ اور اس کے پیاروں کی باتیں ہیں. روح خوش ہوتی ہے. یہ جو سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے، ماشاء اللہ نکلتا ہے، جوش میں آ کے نعرے لگتے ہیں، وجد اور حال چڑھتا ہے، یہ اسی لیے کہ روح کو اپنے دیس کی بات جب ملتی ہے وہ خوشی سے ناچنے لگ جاتی ہے. اشارے ہیں. میں نے کہا نا تقریر کے بجائے درس ہے، آپ کو پیغام دینا ہے. میں نے جو ابھی آیت جو پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا، یہ تمہید ہے. میں نے بتانا یہ ہے کہ یہ جلسہ، یہ اجتماع، اس کا تعلق ہے روح سے. آئیے آپ کو میں ایمان کی روح سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا، جو عمل کرے نیک. یہ نیک فارسی زبان کا لفظ ہے. صالح کے معنی ستھرا، اچھا، پسندیدہ، جس میں خوبی ہو، کوئی خرابی نہ ہو. جو کوئی عمل کرے نیک، وہ مرد ہو یا عورت. مرد کس کو کہتے ہیں؟ عورت کس کو کہتے ہیں؟ عمل کس کو کہتے ہیں؟ صالح کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک ایک لفظ کی تقریر کروں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. مختصر کر کے، عمل ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے فعل. فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال. عمل میں جوارح شامل نہیں ہوتے، فعل میں اس کے جوارح بھی شامل ہوتے ہیں. ایک کام ہوتا ہے جو جزوی طور پر ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے جو بہت زیادہ چیزوں کو شامل کر کے ہوتا ہے. ایک کو عمل کہتے ہیں، دوسرے کو فعل کہتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں. مرد کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جس کے داڑھی ہو، مونچھ ہو. تو جتنے شیو کیے ہوئے ہیں کیا یہ مرد ہے؟ کیونکہ آپ نشانی اگر یہ بتائیں کہ جس کی مونچھیں ہیں تو وہ مرد ہے، یا جس کے داڑھی ہے وہ مرد ہے، تو جس کے داڑھی ہے نہ مونچھ ہے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مرد کس کو کہتے ہیں؟ اگر صوفیانہ بات کروں تو اس میں تو مرد کوئی اور چیز ہے. اگر فزیکل لائف میں سائنس کے حوالے سے بات کروں تو میل اور فیمیل میں آ جائیں گے آپ. چلے اسی کو رکھے. ایک ہے مرد، ایک ہے عورت. دونوں کی پہچان قرآن نے بتائی، دونوں کا درجہ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، دونوں کا شعبہ، دونوں کے کام بتائے. ہر وہ شخص جو اپنی تعریف پر پورا اترتا ہے وہی صحیح کہلائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جواب دیجئے. میں یہ کہوں پھول کی تعریف یہ ہے کہ پھول نازک ہوتا ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پھول میں رنگ ہوتا ہے، پھول میں ڈیزائن ہوتا ہے. اگر یہ ساری باتیں نہ پائی جائیں اس کو پھول کہیں گے؟ اونچی. تو جس میں مرد کی تعریف والی باتیں نہیں پائی جائیں گی اس کو مرد کہیں گے؟ جس میں عورت والی باتیں نہیں پائی جائیں گی اس کو عورت کہیں گے؟ یہ میرا اشارہ تھا. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے. میں کہلانا چاہتا ہوں کہ میں مرد ہوں. آپ نے سب نے کہا نہیں. اب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ میں مردانگی ہے یا نہیں. سوچیں، غور کریں. آپ علماء سے سنتے ہیں کربلا کے میدان میں
یزیدی لشکر نے رسول زادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی تھی. بڑا غصہ آتا ہے سن کر کہ یزیدی کیسے بدبخت تھے, کیسے برے تھے کہ نبی کی اولاد, نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی. آپ غصے میں, بہت زیادہ رنج میں, افسوس میں لال پیلے ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج آپ کی بہنوں, بیٹیوں, بیویوں کے سروں پر چادریں کیوں نہیں ہیں؟ کون سا یزید ہے جس نے کھینچی ہیں؟ پوچھیں اپنے آپ سے. آپ کہتے ہیں پیروں کی کرامتیں نظر کیوں نہیں آتی, پیر ویسے کیوں نہیں ہیں؟ تو معاشرہ جیسے مرید ہوں گے ویسے پیر ہوں گے, جیسی رعایا ہوگی ویسے حاکم ہوں گے. اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی حاکم ہوں گے. آج ہم پر آٹے کی تکلیف ہے, بجلی کی تکلیف ہے, مہنگائی کی تکلیف ہے, بدامنی ہے, بہت ہی زیادہ پریشانی ہے, سکون نہیں ہے. ہم سب پر اعتراض کرتے ہیں. میں اس کی طرف انگلی اٹھاتا ہوں, 3 انگلیاں تو میری طرف اٹھی ہوئی ہیں. میں نے جس کی طرف بھی اشارہ کیا, 1 انگلی اس کی طرف, 3 میری طرف. میں 1 والے کو تو نوٹ کر رہا ہوں, 3 والے کو نوٹ کیوں نہیں کر رہا؟ آج ہمارا حال یہی ہو گیا. میں ایک بات سنانے لگا ہوں, روحانی اجتماع میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا. ایک صاحب تھے, انہوں نے گھوڑا یا اونٹ اپنی سواری کے لیے رکھا ہوا تھا. روزانہ صبح اس پر سفر کر کے جاتے تھے, نیک آدمی تھے. ایک دن صبح سواری پر بیٹھنے لگے, سواری نے مستی کی, جانور نے شوخی دکھائی, مستی کی, تنگ کرنے لگا. ہم میں سے کوئی ہوتا تو چابک مارتا, کوڑا مارتا, چھانٹا مارتا. جانور کو 1 کی بجائے 10 لگاتے, مستی کرتا ہے. ہم کتنی مستیاں کرتے ہیں, کوئی ہمیں چھانٹے کیوں نہیں لگاتا؟ ذرا جھانکنا ہے. یہ روحانی اجتماع ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں, انہوں نے کیا کہا؟ اللہ والے تھے, نیک تھے. جانور نے جب مستی کی, کہنے لگے ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. ضرور مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ تیرے ذریعے مجھے یہ سلوک دکھا رہا ہے. ایک اللہ والے کی سوچ دیکھیں اور آج میں اور آپ اپنی سوچ دیکھیں, ہمارا کیا حال ہے. ہم لوگ کس خواب و خیال میں ہیں, کہاں گم ہیں؟ مرد بنو, عورتیں عورت بنے. اگر کوئی عورت اس بات پر ناراض ہے کہ میں عورت کیوں ہوں, مرد کیوں نہیں, تو گویا وہ اللہ پر اعتراض کر رہی ہے. ایک مرد اعتراض کر رہا ہے, کوئی مرد کہے میرا قد چھوٹا کیوں بنا دیا, میری آنکھیں پتلی کیوں بنا دی, تو وہ زیادہ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ کوئی کمی رہ گئی ہے. کیسی سوچ ہے؟ کسی کا قد چھوٹا ہو اور وہ بہت اونچی ایڑی کی جوتی پہنے, مرد ہو یا عورت, صرف اس بات پر ناخوش ہو کر, ناراض ہو کر کہ میرا قد چھوٹا کیوں ہے, اس کے لیے اونچی ایڑی پہننا حرام ہے. ویسے فیشن میں پہنے تو منع نہیں ہے, لیکن اس بات پر, اس نیت سے پہنے کہ اللہ نے قد چھوٹا کیوں بنایا, میں اونچا لگوں, اللہ سے ناراض ہو تو اس طرح پہنے گا, وہ حرام ہوگی. آج ہمارا مزاج, ہم سب مرد کہلانا چاہتے ہیں, مردانگی والی بات کوئی نہیں ہے, غیرت کے نام پر کچھ نہیں ہے, ایمان کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں. اب پہلے کبھی مندر کی گھنٹی بجتی تھی, لوگ لاہور پڑھتے تھے, اب ہر گھر میں بج رہی ہے, کسی کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا. پھر کہتے ہیں ہم کشمیر فتح کریں گے. فلمیں دیکھ کے کر لو گے؟ پوچھو اپنے آپ سے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم میں اور اللہ والوں میں فرق بہت ہے. ہماری اور ان کی سوچ میں فرق بہت ہے, ہمارے اور ان کے کاموں میں فرق بہت. ابھی سمجھاتا ہوں, پہلے آیت کا ترجمہ کر لوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو کوئی عمل کرے نیک, وہ مرد ہو یا عورت,
وَهُوَ مُؤْمِن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ کیا ہو؟ کھڑے بیٹھے جتنے ہیں سب کی آواز چاہیے، کیا ہو؟ مومن۔ قرآن کریم کی سورہ الحشر 28ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام جمع ہیں، اس میں ہے ایک آیت میں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ مومن تو اللہ کا نام ہے اور آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ کوئی صاحب بتائیں گے اللہ بھی مومن، ہم بھی مومن، شرک تو نہیں ہو رہا کہیں؟ سوچیں، بات بات پر شرک کے فتوے لگانے والے، میلاد مناؤ تو شرک، ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سلام پڑھو تو شرک، داتا دربار جاؤ تو شرک، 11ویں کرو تو شرک، پیری مریدی کرو تو شرک، یہ بات بات پر شرک کے فتوے لگانے والے آج کل جس کا دل چاہتا ہے وہ ٹی وی میں آ کر نہ داڑھی نہ مونچھ، اپنے آپ کو نیا اسکالر، روشن خیالی کے نام پر کوئی تصوف کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے حدیث سے بات پتہ چلتی ہے، حدیث حجت نہیں ہوتی۔ کسی کو آیتوں کے نمبر، سورتوں کے نمبر یاد ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہے۔ آپ لوگ اسی لیے ان کی باتوں میں آ جاتے ہو کہ آپ نے اپنے عقیدے یاد نہیں کیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ مرد حضرات کسی عالم کی تقریر سن کر جاتے تھے، گھر میں جا کے عورتوں بچوں کو سناتے تھے، پیغام دیتے تھے۔ اب آپ کے پاس فرصت نہیں، آپ صبح اس وقت گھر سے نکلتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، رات کو واپس اس وقت جاتے ہیں جب بچے سو چکے ہوتے ہیں، یا وہ ٹی وی میں مشغول ہوتے ہیں۔ بچوں کو آپ ہفتے بھر کے بعد شاید کہیں ملتے ہوں گے، نہ آپ کو عقیدے یاد نہ ان کو یاد، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل کمائی آپ کی یہ دولت نہیں تھی، اصل کمائی تو اولاد تھی، جو آپ نے جس کو تیار نہیں کیا، کوشش نہیں کی۔ اسکول کے لیے 50,000 فیس دینے کو تیار، ماہانہ فیس دینے کو تیار، ٹیوشن کو تیار، مدرسے میں مفت تعلیم ہوتی ہے بھیجنے کو تیار نہیں۔ مومن کہاں سے بنے گا؟ اب میں پوچھوں مومن کس کو کہتے ہیں، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ لفظ مسلمان کے معنی پوچھ لوں تو ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں، مشکل سے شاید 2-4 کو معلوم ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خدا کے لیے سوچو، قبر میں جانا ہے، کیا قبر میں آپ کی کار ساتھ جائے گی؟ آواز لگائیے۔ یہ جو کپڑے الماریوں میں لگے ہوئے ہیں، اب تو مردوں نے بھی عورتوں والے کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں۔ میں کسی اور کو کیا کہوں، خود نعت خانوں کا حال دیکھ کے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، عورتوں والے کپڑے انہوں نے پہننے شروع کر دیے۔ زلفیں رکھی ہوئی ہیں نوجوانوں نے، گلے میں چین ڈالی ہوئی ہے، آگے آ رہے ہیں، پھولدار قمیص ہے، نہیں پتا چلتا آ رہی ہے یا آ رہا ہے۔ یہی حال ہے یا نہیں؟ 17 سال کا محمد بن قاسم تھا جس نے ملتان تک اسلام کے جھنڈے لہرائے تھے۔ آج کا 17 سال کا نوجوان کسی گرلز کالج کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوگا یا بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غور کیجئے، توجہ دیجئے، بہت بات دور نکل جائے گی۔ یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، آپ کی مشینری کارخانے میں لگی رہ جائے گی، پیسے تجوری یا بینک میں رہ جائیں گے، کپڑے الماریوں میں رہ جائیں گے، قبر میں کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ جن دوستوں کی خاطر آپ ساری ساری رات جاگتے ہو، بیوی کا حق مار رہے ہو، بچوں کا حق مار رہے ہو، دوستوں کے پاس بیٹھے فضول گپیاں کر رہے ہو، ساری ساری رات ان کے پاس گزار دیتے ہو، گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتے، کیا یہ دوست قبر میں ساتھ جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، ماں جائے گی ساتھ؟ سب مٹی ڈال کے آ جائیں گے۔ سوچو سنیو، جہاں سارے منہ پھیر لیں گے میرے آقا وہاں بھی تشریف لائیں گے۔
کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے آقا کریم کو؟ اگر حضور نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا یہ میرا امتی نہیں ہے تو بتاؤ کدھر جائیں گے؟ سنی کی آرزو کیا ہے؟ ایک مومن کی آرزو کیا ہے؟ وہ موت کا انتظار کرتا ہے. کیوں؟ کہ موت آئے گی تو سرکار کی زیارت ہوگی. وہ کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا کہ آقا کی زیارت ہوگی. عاشق کیا کہتے ہیں؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟ سون حلوہ، مٹھائی؟ پوچھ رہا ہوں. بلب رکھ لیں، کوئی موم بتی رکھ لیں؟ پوچھ رہا ہوں. جو نبی کو نور مانتے تھے ان کو پتا ہے سرکار آئیں گے قبر میں اجالا ہو جائے گا. اللہ. حق چار یار یا غوث. توجہ. ماشاءاللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچو قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟ ایمان جائے گا، تمہارے اعمال جائیں گے. دنیا سے تمہارا نصیب کیا ہے؟ صرف کفن. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کچھ نہیں دنیا کے مال سے، صرف کفن. وہ پتہ نہیں گھر والے دیں گے یا خیراتی ادارے والے دیں گے، اور کچھ نہیں. اگر ایمان ہی نہ گیا ساتھ، نیکا مال ہی نہ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور نکل رہی ہے. مجھے اور آپ کو مرد بننا چاہیے، عورت کو عورت، مرد کو مرد، اور شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اللہ مومن ہے، ایمان دینے والا. اللہ کو مومن کہتے ہیں، وہ امن دینے والا. ہم مومن ہیں، امن پانے والے. لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں. صرف لفظوں کے بولنے سے اگر شرک لازم آ جاتا، حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں، صرف لفظوں کے بولنے سے شرک ہوتا، تو پھر بتائیے اللہ بھی مومن، بندہ بھی مومن، پھر کیا بات بنے گی؟ قرآن میں اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں، انت مولانا. اور کسی داڑھی والے کو دیکھیں اس کو بھی مولانا. اللہ بھی مولانا، داڑھی والا بھی مولانا، لفظ تو ایک ہے پھر. لیکن اللہ کا مولا ہونا اور شان سے ہے، بندے کا مولا ہونا اور حال سے ہے. دونوں میں برابری، لفظ ایک ہے، برابری. اللہ کو بھی پاک کہتے ہو، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کہتے ہو، کیا برابری ہو گئی؟ نہیں. یہ میں نے صرف اشارہ کیا. شرط یہ ہے کہ مومن، وہو مؤمن. کیا ہوگا دنیا میں جب وہ نیک عمل کرے گا، مرد یا عورت ایمان والا، دنیا سے جب جانے لگے گا لوگ کہیں گے مر گیا. اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. ہم اسے زندہ رکھیں گے پاکیزہ زندگی کے ساتھ.
اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم اسے ذرا اونچی کہہ دیجئے زندہ رکھیں گے. لوگ کہیں گے مر گیا، اللہ فرماتا ہے ہم زندہ رکھیں گے. اور کیسی زندگی کے ساتھ؟ حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی کے ساتھ. اب یہاں میں نے تھوڑا سا آپ کو آج کے اجتماع اور روح کی جو بات کرنی ہے آئیے وہ سناؤں. ابھی آپ نے مختصر مفہوم سنا، تھوڑی سی بات بہت مختصر کر رہا ہوں. زندگی 3 طرح کی ہے. زندگی کتنی؟ سن لیں اور یاد کر لیں. ایک ہے حیوانی زندگی، ایک ہے انسانی زندگی، ایک ہے ایمانی زندگی. حیوانی زندگی، انسانی زندگی اور تیسری ایمانی زندگی. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ عام لوگ یہ کہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا درمیانی عرصہ یہ زندگی ہے. ذرا دھیان دینا، ایک بات کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ کریں. آپ کہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا جو زمانہ ہے یہ کیا ہے؟ زندگی. تو جس زمانے نے ختم ہونا ہے موت پر، اس کو آپ زندگی کہتے ہیں. اور اس کے بعد کوئی موت ہے ہی نہیں، اس کو زندگی نہیں مانتے. مرنے کے بعد قبر میں جب آپ جائیں گے اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں موت اونچی، اس کو زندگی نہیں مانتے. جس میں موت ہے اس کو زندگی مانتے. ذرا سوچئے گا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ مردہ، تو مرنا تو تم نے، انہوں نے تو باقی رہنا ہے، انہوں نے تو رہنا ہے. اس کو زندگی نہیں مانتے، اس کو زندگی کہتے ہیں. حیرت کی بات ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. اب زندگی کی قرآن میں جتنی قسمیں بیان ہوئی، حدیث میں بیان ہوئی، ان پر بھی گفتگو نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا 3 زندگیاں. حیوانی زندگی، جو جی میں آیا وہ کر لیا، جہاں چاہا منہ مار لیا، جہاں چاہا بیٹھ گئے، جہاں چاہا جو کچھ کر لیا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ جانوروں کا. کس کا طریقہ؟ اونچی، کھڑے ہو کے موت رہے ہیں، کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے